بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی میں کون سی کتاب کا مطالعہ کریں؟ قرآن شریف کا مطالعہ کریں، حدیث پاک کا مطالعہ کریں۔ حضرت علی کی قبر مبارک کہتے یہی ہے کہ نجف میں ہے، اللہ عالم۔ اگر آپ نے 20 دن ایک جگہ رہنا ہے پھر نماز پوری پڑھیں گے، اگر کچھ دن مدینہ پاک میں اور کچھ یہاں تو پھر نماز قصر پڑھیں گے۔ ذہن اور جسمانی سکون کے لیے قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکی صاحب حیات کے قائل نہیں۔ 1000 دفعہ میں تقریر کر چکا ہوں، ابھی میرے پاس بھی علاج ہے اس کا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے میں حنفی مسلک میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ آپ نے کسی کا نکاح پڑھایا تھا، اس کی اولاد نہیں ہے تو اس لیے مجھ سے نکاح نہ پڑھایا کرو۔ میرے نکاح پڑھانے کی وجہ سے اولاد نہیں ہے، یا وہ خود اولاد کے قابل نہیں ہے۔ میری بیٹی کے گھر میں لڑکا پیدا، اللہ سے دعا مانگتے رہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میں نے ابھی بتایا ہے رب لا تذرنی فردا، جس کے بچے نہ ہوں وہ بھی یہی دعا پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ ہمارے پہلے نبی اور ہمارے آدم ہیں یا نوح، حضرت آدم ہیں، کیونکہ وہ نوح کے بھی تو ابا ہیں نا۔ اگر کوئی شخص دوسری بیوی کے کہنے پر پہلی بیوی کے بیٹوں کو حصہ نہ دے جائیداد میں تو انشاءاللہ قیامت میں اور قبر میں جوتے کھائے گا۔ ابھی بیوی کو راضی کر لیں، آگے جہنم تیار ہے۔ سید عنایت اللہ شاہ گجراتی بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان پر بحث نہ کیا کرو، بس کی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ میں نے 6 عمرے کیے، نیت میں نے کسی کے لیے نہیں کی، تو آپ کو سارے عمرے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، باقی آپ دعا کرتے رہیں جس کے لیے چاہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، چاہے وہ نفلی طواف ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو۔